بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ جلد اول سے ہم الدرس الرابع والعشرون پڑھیں گے، یعنی 24واں سبق پڑھیں گے۔ دعا البستانی، مالی نے بلایا، ولدہ اپنے لڑکے کو، وقال لہو اور اسے کہا، وقال اور کہا لہو اسے، یا ولدی اے میرے لڑکے، اغرس شجرت لگا، اغرس شجرت لگا درخت، حضر الولد لڑکا حاضر ہوا، وقال اور کہا، مرحباً یا ابی بہت اچھا اے میرے ابا جان، سمعن و طاعتن سنتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے، سمعن و طاعتن کا ہم ترجمہ کر لیں گے سنتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے۔ ولد البستانی مالی کا لڑکا، غرسہ لگایا، شجرۃ الوردی گلاب کا درخت، بعد شہرن ایک مہینے کے بعد، نبتا نکلا، الشجر درخت، ونما اور بڑھ گیا، وعلا اور لمبا ہو گیا، بعد مدتن اور کچھ مدت کے بعد، طلع علی الشجر نمودار ہو گیا، علی الشجر درخت پر، زہر جمیل صغیر چھوٹا خوبصورت پھول، زہر جمیل صغیر چھوٹا خوبصورت پھول، یا ایک چھوٹا خوبصورت پھول بہتر وہی ترجمہ رہے گا۔ کتف الولد کاٹا یا اچکنا بھی کہتے ہیں کتف کو، الولد لڑکے نے، الزہر پھول، وفرح بھی اور اس سے خوش ہوا، قال الوالد والد نے کہا، ھذا زہر بدیع یہ خوش نما پھول ہے، ضعہ رکھ اس کو، فی الزہریۃ گلدان میں، وضع الزہریۃ اور رکھ گلدان کو، فوق الطاولۃ میز پر۔ اس کے بعد ہے یہ تمرین جو انہوں نے یہاں پر مضارع کے کچھ صیغے اس کے ساتھ استعمال کیے ہیں اور کچھ ماضی کے، جیسے یہاں پر ماضی کے استعمال ہوئے، ہوا دعا ولدہ اس نے بلایا، ولدہ اپنے لڑکے کو، ہیا دعت ولدہا اس نے بلایا یا پکارا بھی کہہ سکتے ہیں، ولدہ اپنے لڑکے کو، انت دعوتا آپ نے پکارا، آپ نے بلایا، ولدہ کا اپنے لڑکے کو، انتی دعوتی آپ نے بلایا یا تو نے بلایا، ولدہ کی اپنے لڑکے، یہ مؤنث کے لیے استعمال اور یہ مذکر کے لیے، انا دعوتو میں نے بلایا، ولدی اپنے لڑکے کو، ہوا یدعو امہ وہ بلاتا ہے اپنی ماں کو، ہیا تدعو امہا وہ بلا رہی ہے اپنی ماں کو، انت تدعو صدیقک آپ بلا رہے ہو اپنے دوست کو۔ تو یہاں سے مضارع پھر شروع ہو گئے، یہ انتی تدعین آپ بلا رہی ہو، امکی اپنی والدہ کو اپنی ماں کو، انا ادعو میں بلا رہا ہوں، صدیقی اپنے دوست کو۔ اس کے بعد ہے فعل امر، ادعو خادمک بلا اپنے خادم کو، لا تدعو خادم یہ فعل نہیں ہے، مت بلا میرے خادم کو، ادعی یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے، ادعی بلا ابنکی اپنے لڑکے کو، لا تدعی مت بلا ابنی میرے لڑکے کو۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں یہاں پر دیکھیے انہوں نے مضارع استعمال کیے ہیں، آپ پیچھے سے ان کے جوابات نکال سکتے ہو، جیسے من تدعو انت آپ کسے بلا رہے ہو، اسی طرح حل تدعو امک یا آپ کو کون بلا رہا ہے، اسی طرح حل تدعو امک کیا آپ اپنی والدہ کو بلا رہے ہو، اس کو جواب لکھ سکتے ہو، نام ادعو امی، اسی طرح من یدعو خادمک کون بلا رہا ہے آپ کے دوست کا، اس کو لکھ سکتے ہو اخی یدعو خادمی، اسی طرح حل یدعو کا احد کیا آپ کو کسی نے بلایا، اس کو لکھ سکتے ہو لا یدعونی احد، اسی طرح من غرس الشجرہ اس کو پیچھے سے ولد البستانی بھی آپ لکھ سکتے ہو، وہی جو پیچھے گزر چکا ہے، اسی طرح ماذا غرس ولد البستانی، یہاں پر دیکھیں غرس ولد البستانی شجرتن وہ بھی لکھ سکتے ہو، کچھ بھی آپ جو آپ کے ذہن میں پھر آئے لکھ سکتے ہو، اسی طرح متا نبت الشجر بعد مدت بھی یا بعد شہر یہاں لکھ سکتے ہو، بعد شہر، اسی طرح ایو شیء نما کون چیز بڑھی، تو اس کو لکھ سکتے ہو الشجرہ تو بھی، یا نبت الشجر تو بھی لکھ سکتے ہیں، یا نبت شجر، اسی طرح ایو شیء علی کون چیز، اسی طرح شجر، یہ من قطف الزہرہ کس نے کاٹا پھول، اسی طرح یہاں پر لکھ سکتے ہیں ہم کیا، یہ ولد البستان، یہ بھی کچھ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو اس کا جواب صرف دینا ہے، اسی طرح ماذا قال الولد لڑکے نے کیا کہا۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہوا کے ساتھ آپ کیا کیا استعمال کر سکتے، دیکھیے ہوا کے ساتھ ہم دعا یدعو، اسی طرح نما ینمو، علا یعلو، یعنی یہ والے صیغے ہم
اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہیا کے ساتھ ہم یہ والے سیگے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح انتا کے ساتھ ہم یہ والے سیگے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی مونس کے ساتھ ہم مونس کے سیگے، مذکر کے ساتھ مذکر کے سیگے، اسی طرح مذکر واحد جو حاضر ہوں گے اس کے ساتھ وہی سیگے استعمال ہوں گے. اسی طرح یہاں پر مونس حاضر کے ساتھ وہی سیگے استعمال ہوں گے. اسی طرح متکلم کے ساتھ متکلم کے سیگے استعمال ہوں گے. اسی طرح یہاں پر انہوں نے ادعو یعنی فعل امر سے نکالا ہے. پھر ادعو، ادعی، لا تدعو، لا تدعی. اور یہ انہوں نے پھر یہاں پر کچھ گردانے لکھے. دیکھیے فعل امر یہ واحد مذکر حاضر کا ہے اور یہ واحد مونس حاضر کا ہے، اور یہ فعل نہیں ہے. یہ واحد مذکر حاضر اور یہ واحد مونس حاضر. اور اسی طرح ان کے نیچے ایسے ہی ہے یہاں تک. اس کے بعد یہاں پر نبتا ینبتو، تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ زیادہ اس کے صرف آپ کو کچھ یہ معنی یاد رکھنے ہیں. جیسے نبتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکلنا یعنی اگنا. اسی طرح طلع نمودار ہونا. غرسہ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں درخت لگاؤ گے تو درخت لگانے کو غرسہ کہتے ہیں. وضع کا مطلب ہے لگانا. اسی طرح کہیں چیز رکھنا، تو وہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہو. تو یہ یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد ہے تمرین نمبر 2. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو نبت الشجر فی الجنینۃ، یا غرس الشجر یا غریس الشجر، وہ بھی لکھ سکتے ہو، لیکن فی الحال لکھے ہم نبت الشجر فی الجنینۃ. اسی طرح طلع الزہر فی الشجرۃ. اسی طرح ولد البستانی قطف الزہرۃ. اسی طرح یہاں سے یہ والے بھی حل کر لیجیے گا. یہ بہت آسان ہے. تو یہ 3 کم سے کم میں نے کر کے دے دیے، آگے والے آپ خود حل کر لیجیے گا. اور اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3. یہاں پر انہوں نے صرف سوالات لکھے اور ان کے جوابات. جیسے ماذا تغرس یا حامد، آپ کیا لگا رہے ہو اے حامد، یعنی کیا کون سا درخت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس سائڈ انہوں نے جواب دیا انا اغرس شجرۃ الورد، میں لگا رہا ہوں گلاب کا پھول. یعنی یہ اسی طرح ان کے جوابات اس سائڈ بھی انہوں نے لکھے. جیسے من قال لک اغرس الشجر، کس نے کہا آپ کو درخت لگاؤ؟ قال لی والدی، مجھے میرے والد نے کہا اغرس الشجرۃ کہ درخت لگاؤ. اسی طرح متی ینبت ھذا الشجر، یہ کب نکلے گا؟ ینبت ھذا الشجر بعد شہر. تو یہ جوابات آپ پیچھے جو سوالات آئے تھے وہاں بھی ان کو آپ لکھ سکتے ہو. اسی طرح متی ینمو ھذا الشجر، یہ کب بڑا ہوگا؟ ویعلو، اور بلند ہوگا یعنی لمبا. ھذا الشجر ینمو ویعلو بعد مدت، مدت کے بعد یہ ایک تو بڑا بھی ہوگا اور لمبا بھی ہوگا. اور اسی طرح یہ والا آپ کم سے کم خود کر لیجیے گا. یہ ہو گیا یہ والا سبق. تو انشاءاللہ آگے پھر ہم دوسرا سبق حل کر لیں گے.